نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قادیانیوں سے گفتگو کریں تو قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے فلاں سے مباہلہ کیا، مرزا صاحب نے فلاں سے مباہلہ کیا، مرزا صاحب نے ایسا کیا، مرزا صاحب نے ویسا کیا۔ تو چلیے میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی مباہلے کی ردات سناتا ہوں، بلکہ مرزا صاحب کی شرائط بتاتا ہوں، مرزا صاحب کس قسم کی شرائط رکھتے تھے مباہلے کے دوران۔ تو میرے پاس یہ کتاب ہے ملفوظات، اور آجا باہر آجو باہر آجو، تو مرزا صاحب باہر بھی نکلتے جہاں اڑ جاتے ہیں کبھی۔ تو اس کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ملفوظات ہے، اس کا پیج نمبر ہے جی 74 اور 76۔ یہ آپ کے سامنے کتاب میں پڑھوں گا، آپ سنیے گا توجہ سے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک وکیل تھے، وکیل بابا چٹو۔ اب ان کی مرزا صاحب سے کچھ بات چیت چل رہی تھی، اور جب بات چیت میں وہ جو وکیل بابا تھے انہوں نے مرزا صاحب کی بات نہیں مانی، تو مرزا صاحب نے آگے سے اس کا کیا جواب دیا، ذرا توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ سکین لگا دوں گا۔ مرزا صاحب نے کہا، وکیل چٹو بابا، میں اس امر میں آپ کی تکذیب کرتا ہوں، اگر تکذیب نہ کرتا تو آپ کی بیعت کر لیتا۔ آگے لکھا ہے حضرت اقدس یعنی بانی جماعت احمدیہ، تو کیا آپ مجھے مفتری اللہ سمجھتے ہیں؟ وکیل صاحب، نہیں میں نہیں کہتا۔ اچھا، آگے حضرت اقدس، میں آپ سے اور کچھ نہیں کہتا بجوز اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لو، سعادت اسی میں ہے۔ آگے وکیل بابا کہتے ہیں، زندہ رسول کے موافق ہو تو مان لیں، میں آپ کو مجدد بھی نہیں مان سکتا۔ واہ کیا بات ہے وکیل صاحب، سلوٹ مارتے ہیں آپ کو ہم۔ اچھا، آگے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت، لکھا ہے حضرت اقدس، پھر سہل راہ یہ ہے کہ مباہلہ کر لو۔ ناظرین و سامعین کرام، یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں مرزا جی نے یہ کہا ہے نا، خود اس کو کہا ہے کہ آسان رستہ یہ ہے کہ مباہلہ کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو عبارت دکھاتا ہوں، یہ کون سے سن کی ہے۔ اچھا، یہ عبارت ہے، مباہلے کا قرارنامہ لکھا گیا جی 28 اکتوبر 1906 کو، مگر مرزا صاحب نے انڈیا کے اندر عدالت میں کھڑے ہو کر 1899 میں تقریباً ایک حلف نامہ جمع کروایا تھا عدالت میں کہ میں آج کے بعد خود کسی کو مباہلے کی دعوت نہیں دوں گا، اور وہاں مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ناظر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ وہ درخواست نامہ جمع کروایا تھا۔ اب مجھے بتائیے، مرزا صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ مباہلہ نہیں کروں گا، اپنی طرف سے نہیں کروں گا، مگر یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ مرزا صاحب خود اس کو دعوت دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو آپ کو مجدد بھی نہیں مانتا۔ تو مرزا صاحب نے کیا کہا کہ سہل راہ یہ ہے، آسان رستہ یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں جو مرزا صاحب نے قسمیں کھائیں عدالت میں کہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دہی کی ہے۔ چلیے، ایک تو یہ بات آپ کے پاس آ گئی۔ آگے سنیے، وکیل بابا، میں موجود ہوں۔ کیا بات ہے وکیل بابا، پھر سلام آپ کو۔ آگے مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سادہ لوگوں کی تکذیب کچھ نہیں ہوتی، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ پر تمام حجت اولوے۔ جب وہ حاضر کہتے ہیں میں حاضر ہوں، تو آپ ساتھ ہی مرزا صاحب نے پینترا بدل لیا۔ تو چلے کوئی بات نہیں، مرزا صاحب نے پینترا بدل لیا تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے تو صحیح نا۔ اب مرزا صاحب نے دوسری طرف سے فرار کا راستہ اختیار کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ پر تمام حجت ہو لے، میں نے ایک کتاب حقیقت الوحی لکھی ہے، اس میں آپ اس کو خوب غور سے پڑھ لیں اور میرے دلائل پر غور کریں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ امتحان آپ میری تکذیب کریں، تب آپ کو مباہلے کا اختیار ہے۔
وکیل بابا بہت اچھا، میں تعمیل کروں گا. واہ وکیل بابا واہ، کمال کر دیا آپ نے. اور اس وقت بار بار کہتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں تو میرا مرنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد موبائلے کے لیے مدرجہ ذیل اقرار نامہ لکھ دیا. اب لکھیے جی اقرار نامہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ موبائلہ مرزا صاحب کس طرح پہ کرتے ہیں. اور لوگوں کے کیا کہتے ہیں سارے مرزائی، وہ مرزا صاحب نے مبالغہ کیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اور پورا قادیان کا قبرستان ہی مرزا صاحب نے بھر دیا مبالغہ کر کے. ابھی دیکھیے گا یہ راہ فرار کیا ہے. اب کہتے ہیں مبالغہ کا اقرار نامہ جو ہوا ہے، جو حکیم مولوی محمد یوسف صاحب سیاہ سے 28 اکتوبر 1906 کو قبل ظہر ہوا، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے، مرزا صاحب نے فرمایا موبائلے سے پہلے کتاب حقیقت الوحی کو پڑھ لیں اور خوب غور سے پڑھ لیں، سمجھ لیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میری تکذیب کریں تو مبالغہ ہوگا. یہی چال مرزا صاحب نے ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ چلی. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے مرزا صاحب کو کہا کہ اپنی کتاب حقیقت الوحی جب چھپی ہے تو مجھے بھیجیں، تو مرزا صاحب نے نہیں بھیجی. چلیے تکذیب کرے تو مبالغہ ہوگا، مگر پہلے 10 سوال اس کتاب سے کروں گا، اس کے جواب لوں گا تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے سمجھ لیا ہے. اور اگر لکھے جو 10 سوال میں کروں گا ان کا جواب انہی الفاظ میں دینا ہوگا جو میں نے لکھے ہیں. ناظرین و سامعین اکرام، یہ کتاب ہے حقیقت الوحی، آپ کے سامنے جلد نمبر 22. کتنی موٹی کتاب ہے. اس کا میں آخری پیج آپ کو بتاتا ہوں. اس کا آخری پیج ہے 739، 739 پیج کی یہ کتاب ہے. اور مرزا جی کہتے ہیں کیا کہ کتاب کا جو آپ نے سوال کا جواب دینا ہے ہو بہو اس کے مطابق ہو. چلیں میرا قادیانیوں کو چیلنج ہے، کوئی قادیانی آ جائے، میں اس کو اس میں سے 5 سوال کروں گا، یہ ہو بہو لفظ با لفظ اس کتاب کے مطابق اس کا پورا جواب دے دے تو میں قادیانیوں کے خلاف ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، آگے سنیے. یہ شرائط وہی ہوں گی جو مرزا قادیانی نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد. اچھا، مرزا جی کہتے ہیں جو 10 سوال میں کروں گا ان کا جواب انہی الفاظ میں دینا ہوگا جو میں نے لکھے ہیں، اور پھر ایک شخص اس وقت لکھتا جاوے گا اور کتاب سے مقابلہ ہوگا، اور کتاب سے مقابلہ ہوگا. اگر موافق نہ ہوا تو پھر کتاب دیکھنی ہوگی، یعنی کتاب کے مطابق ہو بہو جہاں میں نے کی لکھا ہے وہاں کی ہی لکھا ہو، جہاں کو لکھا ہے وہاں کو ہی لکھا ہو. تو پھر اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کتاب دیکھنی ہوگی، اور پھر اس طرح پر 10 سوال ہوں گے. مرزا جی نے 10 سوال، رضائی بھتیجا ہے آخر، رضائی چاچو کے لیے 5 سوال کا استثنا دیتا ہوں، 5 سوال کروں گا، اس کتاب کے ہو بہو مطابق جواب دینے ہیں. چلیے آگے سنیے. مقرر یہ بات یاد رہے کہ متفرق مقامات کتاب حقیقت الوحی سے 10 طور پر کی باتیں میں حکیم مولوی حکیم محمد یوسف صاحب سے دریافت کروں گا، اور یہ ایک لازمی امر ہوگا کہ ہر ایک سوال کا جواب، ہر ایک سوال کا کتاب کے موافق پورا جواب دینا ہوگا. قادیانی حضرات، ان شرائط کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. یہ دیکھیے کس قسم کے مبالغے مرزا صاحب کرتے ہیں. سنیے آگے. کسی حصے میں کمی نہ ہو، اور اگر کسی سوال کے جواب دینے میں جواب پورا نہ پایا جاوے تو پھر لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ کتاب کو اول سے آخر تک دیکھیں، اور پھر نئے 10 سوال انتخاب کیے جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں مربی صاحب، کٹا تحقیق کی ہے. یہ مبالغہ ہو رہا ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی اور رسول مبالغہ کر رہا ہے. امام مہدی مبالغہ کرنے آیا ہے، مسیح موعود مبالغہ کرنے آیا ہے. اور مبالغہ کس قسم کے ہے؟ ہو بہو میری کتاب کے مطابق جواب دینے ہوں گے. واہ، کتاب کون سی ہے؟ 739 صفحات کی کتاب ہے.
چلے آگے چلتے ہیں کیا. اچھا جی, اگر اس میں بھی کسی جواب کے دینے میں کمی ہو تو یہی قاعدہ جاری رہے گا جب تک 10 سوال کا پورے طور پر جواب نہ دیں. اب مرزا جی نے ایسی شرط لگا دی ہے, اب کون اس کو حفظ کرے گا اور ہو بہو 10 سوالوں کے کون جواب لکھے گا. ایسی شرط لگا دی کہ نہ اگلا ایسا کر سکے گا, نہ مباہلہ ہوگا, میری جان چھوٹ جائے گی, اور بعد میں میرے ماننے والے وہ بیچارے کہتے رہیں گے دیکھیں جی مرزا صاحب نے تو یہ لکھا تھا, انہوں نے سوال کیے ہی نہیں, انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. اب میں نے قادیانی کو چیلنج دے دی نا 2 ہفتے کا. دیکھتا ہوں بڑے بڑے فنے خاں ویڈیو میکر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے, جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, پتہ چل جائے گا. اچھا جی, آگے لکھا جی حکیم محمد یوسف صاحب نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ کتاب پڑھ کر جب اس غرض کے لیے آئیں گے تو وہ دن اس مطلب کے لیے شمار نہ ہوگا اور وہ خود اس مطلب کے لیے آئیں گے. اس کتاب کے پورے دیکھنے سے 1 دن پہلے ہمیں اطلاع دے تاکہ سوالات کے انتخاب کے لیے وقت مل جائے. دستخط ہندو چٹو بابا تے مرزا غلام احمد قادیانی. تو گواہ کون ہے؟ خواجہ کمال الدین وکیل. 10 فروری 1907 الحکم میں یہ چھپا ہے. چلیں جی, اس طرح کے مرزا صاحب مبالغے کرتے تھے جو میں نے آپ کو پیش کر دیے. ناظرین و سامعین اکرام, تو آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کی عدالت میں پیش ہوا اور وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار نامہ اس نے تحریر یعنی اس پہ سائن کیے, اور اس میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں آئندہ کسی کو بھی مباہلے کی دعوت نہیں دوں گا. مگر اس کے باوجود ملفوظات جلد 5 کے اندر یہ خود چٹو بابا کو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر آسان راستہ یہ ہے کہ تم مجھ سے مباہلہ کر لو. اب قادیانیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب مرزا قادیانی نے عدالت کے اندر وہ ایفیڈیوٹ جمع کروایا اور اس میں خود اس نے اقرار کیا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اور خود ہی ایک بندے کو مباہلے کی دعوت دے رہا ہے, تو کیا جو لوگ انبیاء کی سنت پر چلتے ہیں کیا وہ اسی طرح 2 نمبریاں کرتے ہیں؟ تو یہ مرزا غلام قادیانی کا ایک جھوٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے, اور ساتھ ساتھ وہ جو اس کا مباہلے کا طریقہ ہے میں نے کہا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. انشاءاللہ اس کی دوسری قسط جو ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مباہلے کی جو ان کی پرانی روش چل رہی تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے کیا کہا, کیسے کہا, انشاءاللہ اس کا بھی پورا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.